اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، جلد کے متعلق نمبر 6، قسط نمبر 74، از ڈاکٹر لبینہ وقار بصرہ، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 25 جون 2024۔ سنکونا آفیشینیلس یعنی چائنا، اس کا مریض چھونے سے سخت زود حس ہو جاتا ہے، حرکت سخت تکلیف دیتی ہے اور ٹھنڈی ہوا ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 300۔ آنکھوں کے گرد نیلگوں سیاہی مائل حلقے پڑ جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 300۔ سسٹس کیناڈینس، سسٹس بہت گہرا اثر کرنے والی اینٹی سورک دوا ہے، یعنی وہ دوا جس کا تعلق اصلاً جلدی بیماریوں سے ہے۔ ایسی بیماریاں خواہ غدودوں پر حملہ کریں یا لعابی جھلیوں پر، بنیادی طور پر وہ سورک ہی کہلاتی ہیں۔ سسٹس بھی ان دواؤں میں شامل ہے جو سورا کو جڑ سے اکھیڑنے میں مدد دیتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہت اہم اور انتہائی خطرناک بیماریوں میں کارآمد ہے۔ لیوسپس اور کینسر بھی اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں رہتے۔ یہ کلکیریا کے مقابلے میں قدرے نرم مزاج رکھتی ہے، لیکن بعض بیماریوں میں کلکیریا سے بہتر کام کرتی ہے اور غدودوں پر زیادہ اچھا اثر ڈالتی ہے۔ صفحہ نمبر 303۔ سسٹس میں بسا اوقات جلد کے اوپر خارش کی علامتیں نہیں ملتی، بلکہ جلد کے اندر دب جاتی ہیں۔ اس لیے جلد میں بے چینی سی اور کچھ رینگنے اور چونٹیاں چلنے کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے مریض کے دل کو بھی سخت گھبراہٹ ہوتی ہے اور وہ بار بار دل پر ہاتھ مارتا رہتا ہے۔ زیادہ خارش کرنے کے نتیجے میں یہ دبا ہوا مرض جلد پر ابھر آتا ہے اور چھالے بن جاتے ہیں، جنہیں چھیلنے سے خون بہنے لگتا ہے۔ ایسے مریض کو سسٹس دینے سے آرام آ جاتا ہے، لیکن کچھ وقفے سے دوبارہ دیتے رہنا چاہیے کیونکہ اس کی خارش لمبے علاج کا تقاضا کرتی ہے۔ اپنے اثرات کے لحاظ سے یہ اتنی گہری دوا ہے کہ اچھے مستند اور قابل ڈاکٹروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ چہرے کے دق یعنی لوپس میں جو قریباً لا علاج مرض سمجھا جاتا ہے، اکیلی کافی ثابت ہوئی ہے۔ نچلے ہونٹ کے کینسر کے علاج میں بھی اس سے بہت شہرت حاصل ہے۔ یہ دوا بہت گہرا اثر رکھنے والی ہے۔ صفحہ نمبر 304۔ سسٹس میں ہاتھوں کی جلد سخت، خشک اور موٹی ہو جاتی ہے، سخت خارش ہوتی ہے اور مریض بے چینی کی وجہ سے سو نہیں سکتا۔ صفحہ نمبر 305۔ کان کی کھجلی میں اگر خارش کرنے سے آرام نہ آئے، چھیل کر زخم بن جائیں اور ان میں پیپ بننے لگے تو سسٹس کام آ سکتی ہے۔ کھانسی میں بھی ایسے ہی خارش اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ بیماری کی جڑیں نیچے تک جاتی ہیں، اس لیے اوپر کی کھجلی سے فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ اندر کا مرض ابھر کر اور باہر نکل کر جلد پر ظاہر نہ ہو جائے۔ ایلوپیتھک سائنس کے مطابق جسم کے اندر جو بھی مرض ہو وہ الگ مرض ہوتا ہے اور جلد کو لگنے والی امراض الگ ہوتے ہیں، لیکن ہومیوپیتھک نظریہ کے مطابق یہ ایک ہی بنیادی کمزوری کے مختلف اظہار ہوتے ہیں جو اندرونی جھلیوں اور غدودوں پر اور بیرونی جلد پر الگ الگ بیماریوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 305۔ ناخنوں کی تکلیفوں میں بھی سسٹس اہم دوا ہے۔ اگر بعض امراض گہری اتر جائیں تو وہ ناخنوں پر اثر دکھاتی ہیں، ناخنوں میں لکیریں بن جاتی ہیں، ناخن موٹے اور بھدے ہو کر ٹیڑھے میڑے ہونے لگتے ہیں اور ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ بیماریوں سے ناخنوں کے اس تعلق میں سسٹس ایک نمایاں دوا ہے۔ بعض اور دوائیں بھی ناخنوں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ سسٹس میں ناخنوں کی ہر قسم کی بدوضعی پائی جاتی ہے۔ اگر سسٹس کی دوسری علامات بھی نمایاں ہوں تو ناخنوں کی تکلیف کے لیے بھی یہ بہترین ثابت ہوگی۔ صفحہ نمبر 305 306۔ کلیمیٹس ایرکٹا، کلیمیٹس ایک بہت گہری دوا ہے اور اس کا ہر قسم کے جلدی امراض سے تعلق ہے۔ اگر کسی کو کلیمیٹس کا زہر دیا جائے تو اس میں طرح طرح کی جلدی امراض ظاہر ہوتی ہیں۔
جن میں ہر قسم کے ایگزیمے، خارش، چھالے اور دانے وغیرہ شامل ہیں۔ اپنے جلدی اثرات کے لحاظ سے کلیمیٹس ریسٹاک سے مشابہت رکھتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ گہری دوا ہے۔ یہ کینسر کے رجحان اور خصوصاً جلد کے کینسر کے لیے مفید ہے۔ کلیمیٹس میں جلدی تکلیفیں ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے موسم اور ٹھنڈی ہوا سے بڑھتی ہیں، سوائے منہ کی تکلیف کے۔ صفحہ نمبر 307۔ کلیمیٹس کے چھالوں میں عموماً زردی مائل پیپ پیدا ہو جانے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ داد سے مشابہ بیماریاں اور ایگزیما کی مختلف قسمیں بھی اس دوا کے دائرۂ کار میں ہیں۔ جلد پر سرخ دانے بن جاتے ہیں جن میں شدید جلن ہوتی ہے۔ یہ دانے زیادہ تر سر، ہاتھوں اور چہرے پر ہوتے ہیں۔ ایگزیما کے علاوہ جلد میں کسی چیز کے رینگنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ عارضی طور پر کھجلانے سے آرام آتا ہے۔ کمپٹیوں میں درد اور سر میں پراگندگی کا احساس ہوتا ہے۔ کھلی ہوا میں اس تکلیف کو افاقہ ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 307۔ کوکس کیکٹائی۔ کوکس کی بنیادی پہچان جلد اور اندرونی جھلیوں کی زود حصی ہے۔ جیسے چھوئی موئی کے پودے کے قریب جائیں تو وہ سکڑ جاتا ہے۔ یہ بھی بہت ہی چھوئی موئی دوا ہے۔ صفحہ نمبر 314۔ کافیہ کروڈا۔ کافیہ میں جلد کی زود حصی ناقابل بیان ہے۔ عجیب قسم کی سنسناہٹ اور درد کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس زود حصی کے قریب تر دوا زنکم میٹالکم ہے۔ کافیہ کے مریض کو قدموں کی چاپ سے سخت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس کی جلد پر اس گھبراہٹ سے خارش کے دانے بھی نمودار ہو جاتے ہیں۔ کافیہ میں سرخ دانے بن جاتے ہیں جو اچانک ظاہر ہوتے ہیں اور اچانک ہی غائب ہوتے ہیں۔ وہ اعصابی دباؤ جس کی وجہ سے یہ دانے ظاہر ہوئے مستقل نہیں رہتا، مگر معدے اور خون کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہونے والے جلدی علامتیں لمبا عرصہ چلتی ہیں۔ صفحہ نمبر 316۔ کلچیکم۔ چہرہ متورم اور جلد پر سنسناہٹ پائی جاتی ہے۔ کلے بہت سرخ اور پسینے والے، مزاج کیمومیلا کی طرح سخت غسیلا۔ صفحہ نمبر 319۔ جلد گلابی نشان جگہ جگہ پڑ جاتے ہیں اور چھپاکی کا رجحان ملتا ہے۔ صفحہ نمبر 320۔ جلد سرخ، سخت متورم، چمکیلی اور انتہائی زود حس ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ کہ کپڑے کا لمس تک ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ ایسے مریض اپنے بوٹوں کے چمڑے کو انگوٹھے کے ارد گرد سے کٹوا لیتے ہیں تاکہ اگر چل کر باہر جانا ہو تو درد برداشت کے دائرے میں رہے۔ صفحہ نمبر 321۔ کونیم میکولیٹم۔ زخموں کے ارد گرد چھالے بن جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 326۔ کونیم میں ایک علامت برائٹا کارپ سے مشابہ پائی جاتی ہے۔ برائٹا کارپ میں جلد کے اندر چربی کی گلٹیاں بنتی ہیں جو بڑی ہو کر بہت بھدی اور بدزیب دکھائی دیتی ہیں۔ اگر وہ برائٹا کارپ سے ٹھیک نہ ہوں تو دوسری دواؤں کی طرف توجہ کرنی چاہیے، جن میں سے ایک کونیم بھی ہے۔ کینسر کی گٹھلیاں جو جلد پر ظاہر ہو کر پھٹ جائیں، ان کا بہترین مقامی علاج شہد کا لیپ کرنا ہے۔ شہد پر ہونے والی جدید تحقیق اس کی پرزور تائید کرتی ہے۔ قرآن کریم میں شہد میں پائی جانے والی جس غیر معمولی شفا کا ذکر ہے، شہد پر ہونے والی نئی تحقیق اس کے نئے نئے مشاہدات پیش کر رہی ہے۔ صفحہ نمبر 326، 327۔ جہاں کہیں بھی کونیم کی تکلیفیں پائی جائیں گی وہاں جلد کے سونے کا احساس بھی ضرور پایا جائے گا۔ جلد زردی مائل ہو جاتی ہے، چھالے دار ابھار پیدا ہونے لگے اور اخراجات میں سخت بدبو ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 328۔ کونیم السر اور زخموں کے رجحان کے لیے بھی مفید ہے، یہاں تک کہ کورنیا یعنی آنکھ کی پتلی کے زخم میں بھی مکمل شفا بخشنے کی طاقت رکھتی ہے۔ صفحہ نمبر 328۔ کونیم میں سینے اور سارے جسم میں گلٹیاں اور ابھار بننے کا رجحان ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ابھار آہستہ آہستہ بنتے رہتے ہیں اور بظاہر ان میں کینسر کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ صفحہ نمبر 329۔ نوٹ: ان مضامین میں ہومیوپیتھی کے حوالے سے عمومی معلومات دی جاتی ہیں۔ قارئین اپنے مخصوص حالات کے پیش نظر کوئی دوائی لینے سے قبل اپنے معالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔